अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये प्रोग्राम और टॉपिक सेटल्ड किया है कि अहमदीज़ निज़ाम जमात के घराने में अगर रिश्ता करना हो तो उसमें क्या क्या देखना होता है और क्या तरीक़ाकार होता है। आफ्टर ऑल अहमदीज़ जमात निज़ाम वाले हुए। इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हम मोहतरमा वजीहा मैम को इनवाइटेड करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। और उनसे सबसे पहला सवाल ये है कि वजीहा मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस रिगार्डिंग सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अदर लोगों की बातें तो हम बाद में करेंगे। जितनी मुझे जानकारी है, अगर अहमदीज़ निज़ाम जमात ही का तो लड़की है और अहमदी निज़ाम जमात का ही लड़का है, बट वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, तो लड़के वाले और लड़की वाले ये मालूमात चाहते ही हैं कि थोड़ा सा लड़की के रिगार्डिंग मालूमात हो जाए, थोड़ा लड़के के रिगार्डिंग मालूमात हो जाए। तो आदमी यही सोचता है कि मेरे नोन पर्सन्स वहाँ पे कौन हैं, किन से मैं जानकारी ले सकता हूँ। बट क्योंकि अहमदीज़ निज़ाम जमात की नुमाइंदगी लगभग हर कंट्री में होती है और शायद उनके अलग अलग शहरों में भी, तो मेरी जानकारी में है ये बात कि वो यही सिस्टम को अपनाना चाहते हैं और जो भी वहाँ पे कंसर्निंग ऑफिस मुरब्बियान वगैरह का होता है उनसे रिपोर्ट मंगा लेते हैं और वो रिपोर्ट उनको देते भी हैं। तो पहला सवाल ये है कि सपोज़ मुरब्बियान ने या जो भी वहाँ का कंसर्निंग ऑफिस होगा उसने ये रिपोर्ट दे दी कि ये रिश्ता मुनासिब नहीं है, ये लड़की में कमी निकाल दी, लड़की में या लड़के में। तो अगर उसके बावजूद भी अहमदी निज़ाम जमात के लड़का लड़की वाले फैमिली मेंबर ये बात करें कि नहीं हम रिश्ता करेंगे, तो क्या उन मुरब्बियान को कोई एतराज़ तो नहीं? क्योंकि अगर हम किसी से मालूमात ले रहे हैं, वो नेगेटिव में रिपोर्ट दें, हम अब कर लें फिर भी, तो चलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अहमदी निज़ाम जमात के लोगों को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा? बताएं। पहला सवाल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजीहा मैम, बहुत वेलकम है आपका, प्लीज़ वेलकम, शुक्रिया। मरब्बियों के कहने से भी बहुत सारे हालात जो उनसे हैं ऐसे हुए हैं कि रिश्ते ख़राब भी हुए हैं और तोड़ भी चढ़े हैं। मरब्बियों का एक बहुत बड़ा अंदर अमल दखल है और सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं लड़कियों की साइड पर सदर लजना और लड़कों की साइड पर जो सदर महल्ला होता है वो करैक्टर सर्टिफिकेट देता है और उस पे बात मानी जाती है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ये पता करके बताएं कि लड़की बापर्दा है, चंदे पूरे देती है, जमात में आना। वजीहा मैम, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का तो मतलब ये हो गया कि भाई लड़का और लड़की का किरदार कैसा है। चलिए, यही आदमी थोड़ा सा जानकारी चाहता भी है, जो सच बात है। बट ये क्या बात हुई कि चंदा पूरा देता है, नहीं देता, या कुछ नहीं देता, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ये अब सदर महल्ले के साथ या सदर लजना के साथ आपके लड़की के खानदान के और लड़के के खानदान के कितने ताल्लुकात वाबस्ता हैं, क्योंकि वो किसी वक्त भी अब मेरी शादी के वक्त जो है मैंने सदर लजना जोन सी थी उसके साथ उसके बच्चों की बेबी सिटिंग तक की थी, लेकिन उसने मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना भयानक दिया था कि जो मेरे हस्बैंड थे वो कहते थे कि मेरे वालिदैन हेजिटेट कर रहे हैं तुम्हारे घर रिश्ता लाने से, क्योंकि तुम्हारी सदर लजना ने उसका अच्छा तुम्हारे बारे में कोई अच्छी राय नहीं दी थी, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करती थी और मैं अब जमात में बहुत ज़्यादा उस वक्त उतने का टाइम पीरियड के लिए इतनी ज़्यादा नहीं थी, वरना अदरवाइज मैं हर जमात का काम करती थी। तभी तो वो मुझे अपना बच्चा बेबी सिटिंग के लिए दे जाती थी, मुझ पे अंधा एतबार करती थी। मैं उसके घर के भी काम कर लिया करती थी। घर के कामों में ये आता है कि जब भी उसने जाना होता था कि वजह तो मेरे बच्चों की मतलब कि बेबी सिटिंग करना या फिर ये काम देख लेना जो जमाती काम होते हैं, घर के काम मैं उसके इस हिसाब से कह रही हूँ, उसकी रिपोर्टें या उसकी तैयारी करने में, या वो जो कोई ऐसे टेलीफोन कॉल्स करके वो पता कर देना कि जमात में जो भी उनकी वो होती हैं ऐलान करने होते हैं, वो साथ बाकायदगी से करती थी। जी, ये बाकायदा तौर पे पता किया जाता है कि लड़की ने हजूर के साथ कितना राब्ता रखा हुआ है। यहाँ तक बात सामने आई है कि वो जाकर देखते हैं कि हजूर को कितने खत लिखती है, दुआ के लिए कितना कहती है कि, और चंदा जोन सा है वो उसका बाकायदगी से उसका हिसाब किताब क्लियर है, और वो एमटीए का कितना उसको शौक है देख
میرا تو خیال تھا کہ میں اس پروگرام کا انٹروڈکشن اپنے طریقے پہ کراؤں، پھر ہم سوال و جواب شروع کریں گے۔ تو احمدی گھرانے میں رشتہ کرنے کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے لیے ویسے اگر کوئی بھی بات کی جائے تو جماعت احمدیہ کے لوگ اپنے آپ کو نمونہ کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاتے ہیں، مگر عملی طور پر نمونہ دیکھ لیں تو خلیفہ ثانی نے تمام کنواری لڑکیوں سے شادیاں کی، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کی۔ اسی طرح خلیفہ ثالث کا بھی حال دیکھ لیا جائے تو کنواری لڑکی سے ہی دوسری شادی کی اور خود بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور لڑکی جون سی تھی کنواری لی۔ اسی طرح اگر ہم نمونہ دیکھیں تو غلام رسول راجے کی صاحب کی تمام ان میرڈ لڑکیاں بوڑھی ہو گئی تھیں، اور جبکہ لوگ ان کے گھر میں جاتے تھے دعائیں کرانے کے لیے۔ یہ تعارف ہے اس پروگرام کا۔ وجیہہ میم بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو پوائنٹس ہیں بتانا ہے، آپ ضروری سمجھتی ہیں وہ آپ بتا دیجئے، پھر میرے جو سوالات ہیں میں بعد میں کر لیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ لڑکی جماعت کا کیا کام کرتی ہے، چندے باقاعدگی سے دیتی ہے، کس مربی یا مبلغ کی بیٹی ہے، اس کا باپ حضور کے کتنا قریب تھا، لڑکی باپردہ ہو، حضور کو باقاعدگی سے خط لکھتی ہو، نین نقش جون سے ہیں وہ اس کے بہت اعلیٰ و عرفہ ہوں، وہ ہیروئن ہو، وہ ایشوریہ رائے اور مادھوری ڈکشت سے کہیں کم نہ نظر آتی ہو، اور یہ لڑکے کی جو مائیں ہیں ان کی فرمائش ہوتی ہے۔ پاکستان سے اگر باہر ہو تو وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ لڑکے کو سپانسر کر لے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اور یہ تو لڑکی کی مطلب کہ میں بتا رہی ہوں۔ اور پڑھائی جو ان سی ہے، پڑھائی کی طرف ہمیں اتنی کوئی توجہ نہیں دینی، کیونکہ آ جا کے اس نے کرنا تو ہانڈی روٹی ہی ہے اور گھرداری ہی کرنی ہے۔ پڑھی لکھی اگر لڑکی ہوگی تو اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ بہت سارے سوالات کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو اس کے سوالوں کا جواب نہیں آتا، پھر مربیوں تک بات پہنچتی ہے، مربیوں کو بھی جواب نہیں آتے، پھر حضور تک بات پہنچتی ہے، اور پھر خلیفہ وقت جو ان سے ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے، اور جس کی وجہ سے جو نوبت آتی ہے وہ طلاق یا خلع پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پڑھائی لڑکی جون سی ہے وہ اپنے احمدی گھرانے سے باہر رشتہ نہیں کر سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے جماعت کے سے باہر کوئی رشتہ کر سکے اگر اس کو کوئی پسند آ جائے تو۔ لیکن جو اب لڑکے کی طرف آپ دیکھیں تو لڑکے جتنے بھی ہیں جو ربوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر ربوہ میں جسے ہم کہیں گے مرکز میں، تو وہ سارے ان پڑھ اور جاہل بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی باہر کی گھرانے کی لڑکی باہر کے ملکوں میں سے کوئی ہمیں سپانسر کر لے تو ہم فوری طور پر شادی کر کے باہر چلے جائیں۔ اگر کسی لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، امی لڑکی باہر ڈھونڈ رہی ہیں، اور ماؤں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ لڑکیاں جو سی ہیں باہر ڈھونڈتی ہیں، اور لڑکوں کو کی تعلیم کچھ بھی نہیں ہوتی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایم اے پاس ہیں، بیچلر کیا ہوا ہے، جبکہ اتنا جھوٹ اور فراڈ کیا جاتا ہے کہ لڑکی جو سی ہے وہ لڑکی کے گھرانے والے جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ایم اے پاس ہے یا بی اے پاس ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے جب رشتہ کر لیتے ہیں کسی امیر کے کہنے پر یا کسی مربی کے کہنے پر، تو اس کے بعد جب ان کی کارروائی ہوتی ہے، کاغذی کارروائی شروع ہوتی ہے، تو کسی طریقے سے لڑکی یا اس کے گھر والے لڑکے سے اگر مانگ لیں غلطی سے کہ اپنے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرو، تو لڑکی کو یہ چیزیں آتی ہیں لکھی۔ اب اس کی دوسری طرف دیکھا جائے تو یہاں پر احمدی لڑکے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ کبھی بھی اس پسند نہیں کرتے کہ ایک لڑکی پاکستان سے اور خاص کر ربوہ سے ہم سپانسر کریں۔ جو یہاں کے پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہ فوری طور پر اپنی جو انہوں نے گرل فرینڈ بنائی ہوتی ہیں پہلے کنڈر گارڈن سے یا ہائی اسکول سے، اور اب کالج اور یونیورسٹی میں ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ شادیاں کر کے اپنے گھروں میں لے آئے ہوئے ہیں، اور پھر جماعت اس کا بتاتی بھی نہیں ہے، اور لڑکوں کو اجازت ہوتی ہے بالکل کہ وہ شادی کر سکتے ہیں جماعت سے باہر، کیونکہ ایک لڑکی ہی وہ واحد ذریعہ ہے، عورت ہی وہ واحد ذریعہ ہے
ذریعے جو جماعت کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اور رشتہ ناتا ہی وہ مطلب کہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے اس لڑکی کو دبا کر ایک لڑکے احمدی گھرانے میں شادی کی جاتی ہے تاکہ لڑکا اور لڑکی احمدی رہیں۔ تو کیونکہ وہ ان کا کہنا ہے، خلیفہ ثانی کا کہنا تھا کہ لڑکا جون سا ہے وہ اگر لڑکی کو اپنے گھر لے آتا ہے تو لڑکی کے اوپر اپنے مذہب کا پورا مطلب کہ وہ ہولڈ کر سکتا ہے، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ احمدی گھرانے میں اور احمدی ہوں گے، اس لیے جو لڑکے کو اجازت ہے کہ لڑکیاں باہر سے لے آئے۔ تو اس کھلی اجازت کو لڑکے بہت استعمال کر رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو امیر صاحب کینیڈا کے بھی رائٹ ناؤ جو بہو ہے وہ باہر سے آئی ہوئی ہے، ایک سکھنی ہے، جو مطلب کہ سکھ گھرانے سے وہ خاتون ہے جو آئی ہوئی ہے، اور اسی طرح بہت ساری اگزامپلز ہیں جو باہر سے آئی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس لڑکیاں جو ہیں اگر ان کو کوئی باہر پسند آ جاتا ہے لڑکا باہر، تو ان کو اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر میں اتنا طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ لڑکی اپنے احمدیت چھوڑ کے کیوں باہر جائے، اور جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد لڑکیاں وہاں اب اس وقت جو پاکستان میں لڑکیوں کے والدین ہیں ان کے لیے ایک اتنا بڑا مرحلہ ہے شادی کا کہ وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی لڑکیاں بڑی عمر کو ہو چکی ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو رہی، اور اگر کسی کی اگر ہو بھی رہی ہے تو ان کی جو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ جون سی ہے وہ بہت ہی اتنی اوپر ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہاں پر ان کی ڈیمانڈ میں ایک تو حق مہر آتا ہے، ان کی جو ڈاوری سسٹم بہت عروج پر ہے، وہ منہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کی ڈیمانڈ بھی میں لڑکیوں کی جو والدین ہیں، آپ یہ بھی ایک بات سنیں کہ انہوں نے جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جاتے ہی ایک بیٹا پیدا کرے گی، بیٹے کی بہت خواہش ہوتی ہے، اور وہ شادی ہونے سے پہلے جب ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے تو لڑکی کی والدہ جو ایک طرف تو ربوہ میں بڑھتی ہوئی لڑکیوں کی مجبوریاں کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اور والدین اتنے پریشان ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور لڑکیوں کی تعداد بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے، اور وہیں پہ ربوہ میں ہی لڑکے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے ربوہ میں کوئی رشتہ نہیں مل رہا، ان کی لالچ کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہ باہر نکلنے کے بہانے سوچ رہے ہیں کہ لڑکا باہر چلا جائے، ہمارا بیٹا رشتہ باہر ہو جائے، اور جھوٹ پہ جھوٹ باندھ کر لڑکے کو باہر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر باہر کے ممالک میں یہ رشتہ دیکھا جائے تو یہ جو لڑکے ہیں وہ باہر جماعتیں اب ایک طریقہ یہ بھی رائج ہوا ہے کچھ سالوں سے کہ جو خلیفہ وقت ہوتے ہیں وہ ہر ملک میں جاتے ہیں، جب بھی کسی ملک میں دورہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک نکاح کا اعلانات جو خلیفہ وقت کرواتے ہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بابرکت ہے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ جلسے کے اوپر یا جلسے سے کچھ دن پہلے یا بعد میں کنٹینیوسلی کچھ نکاح کا اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ جو نکاح کا جو اعلان ہے وہ خلیفہ وقت کرتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے آپس میں ان کی بات چیت ہوتی ہے یہ نہیں پتا، پیرنٹس کی یا لڑکے کے لڑکی کی والدین جو ہیں آپس میں کس طریقے سے ملے ہیں، لیکن اس کے اندر جو گارنٹی ہوتی ہے جو وہ ایک خلیفہ وقت امیر عمرا نے اپنی اولادوں کی جب شادیاں کی تھی وہ بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ یہاں پر امیر جماعت کینیڈا کی جو سابق امیر جماعت کینیڈا کی بیٹی کا رشتہ اس لیے کیا گیا تھا انہوں نے بڑے فخر سے کہ شاید کیونکہ میں یہاں کا خدا بنا ہوا ہوں اور لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت ہی باعزت احمدی گھرانے میں اپنی بیٹی کا رشتہ خود طے کیا، اور جبکہ وہ جو باعزت گھرانے کے جو لوگ تھے لڑکے والے تھے وہ ان کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ امیر جماعت کو انکار کر سکیں، تو وہ ان کو لڑکی تو پسند نہیں تھی لیکن وہ امیر جماعت کو پسند بھی نہیں وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے لڑکے کے اوپر چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو لڑکے نے یہ بات کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے ایڈز ہے تو میں لڑکی میں شادی ہی نہیں کر سکتا، تو وہ لڑکی کی مہندی والے دن شادی سے انکار ہو گیا، اور لڑکی کی پھر کہیں اور شادی ہوئی،
جی، یہ جو احمدیز میں زیادہ تر عورتوں کے اوپر تکالیف آ رہی ہیں اور ان کے والدین اس قدر پریشان ہیں، اور تکالیف کا یہ عالم ہے کہ اگر شادی ہو بھی جاتی ہے احمدی گھرانے میں تو کچھ اتنے مسائل سے گزرتی ہیں ان کے گھر والے، کیونکہ لڑکے والے جون سی ہیں ان کے نخرے اس قدر ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز اتنی ہوتی ہیں کہ وہ پوری نہیں کر سکتے، اور جب خلیفہ وقت کو ان کی باتوں کا پتہ چلتا ہے تو خلیفہ وقت کے اندر اتنی وہ یک دارالقضاء میں اتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہی نہیں ہیں، اور ان میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ عورت کو بھی کوئی مقام دیا جائے۔ جماعت کے نصاب میں یا جماعت کے کسی نظام میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اینڈ اپ یہی ہونا ہے کہ عورت کو ہی طلاق ملے گی، اسی کو تانے ملیں گے اور اسی کو ہی۔ ایک اور بات یاد آئی، اب دیکھیں کہ خلیفہ رابع ان سے بھی لوگ جو ان سے کس حد تک ان سے وہ دعائیں وغیرہ کراتے تھے، وہ خلیفہ وقت تھے، اور کتنے مطلب کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، پوری مطلب کہ جماعت احمدیہ کی وہ خلافت کی گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے گھر کی اپنی جو دو بیٹیاں تھیں، ایک تو طلاق یافتہ کی حیثیت سے ہی رہ رہی تھی اور دوسری جون سی تھی اس کو طلاق ہو گئی تھی اور دوسری شادی کی۔ تو اب آپ ان کے گھر میں ہی، ان کے اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں کہ لڑکیاں خوش۔ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے، ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ مربی اور مبلغ جو ان سے ہیں، جو باہر کے ملک، جو ویسٹرن کنٹریز میں مربی اور مبلغ ہیں، ان کے لڑکے لڑکیاں ان کی شادیاں آپس میں ایک مربی کی دوسرے مربی کے ساتھ اور ان کے بچوں کی ان کے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ باہر کے ملکوں میں ویسٹرن سوسائٹی میں ہیں، وہ غریب ممالک نہیں ہیں، ان کے بچے جو ان سے ہیں وہ اگر اور ان ساری باتوں کے باوجود اگر دیکھا جائے کہ اگر رشتہ ہو بھی جائے، یہ سارے کوائف جو ان سے لڑکی اور لڑکے میں پورے اتر بھی جائیں کہ وہ با پردہ ہے، حضور سے خط لکھتی ہے، اطاعت کرتی ہے، چندے باقاعدگی سے دیتی ہے، مربی کی بھی بیٹی ہے یا مبلغ کی بھی بیٹی ہے، اور نئے نقش بھی بہت اچھے ہیں لڑکی کے، میں بتا رہی ہوں، اور اس کے اندر بہت ہی اطاعت گزاری، غلامی کی طبیعت بھی ہے، برداشت بھی ہے، اور وہ والے جون سے ہیں اس میں بھی اتنے عام دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی رشتے اب زیادہ دیر پا نہیں ہیں، 6 مہینے سے 1 سال کے اندر اندر یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی مثال مربیوں کے لڑکے بھی کے پاس بھی موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حافظ مظفر صاحب کی ابھی پتہ چلی تھی رپورٹ کہ ان کے 3 لڑکے ہیں اور تینوں کو طلاقیں ہو چکی ہوئی ہیں، وہ تو خلیفہ رابع کے بیٹے بنے ہوئے تھے اور جماعت میں بہت ان کا ایک مقام ہے، ان کی اپنی بھی 2 شادیاں ہوئی ہیں، اور اگر ہم ان کا نمونہ دیکھیں تو ان کی پہلی بیوی جو ان سی تھی وہ بہت ہی اچھی تھی اور وہ پڑھاتی تھی، ماسٹر کیا ہوا تھا، لیکچرر شپ تھی ان کے پاس، وہ کالج میں پڑھاتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دوسری شادی کی۔ چلو ان کو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، چلو دوسری رکھ لی، اور لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو بہت مارا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے جو 3 بیٹے ہیں ان کا اب پتہ چلتا۔ اسی طریقے سے میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ یہ جتنے جھوٹ اور فراڈ سے رشتے کرتے ہیں مربیان، اپنی اولادوں کا یہ چھپاتے ہیں اور ان کی اولادیں کسی نہ کسی طریقے سے رشتے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا اینڈ اپ یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اگر جتنا انہوں نے دکھاوا کیا تھا جھوٹ اور منافقت کے درمیان میں، اس کا اثر جو ہے وہ بہت ٹیمپریری ہے اور کچھ ہی مہینے تک تو وہ دکھاوا رہے گا، لیکن پھر بعد میں اصلیت جو جب سامنے آتی ہے، سچائی جب سامنے آتی ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر پنپتا نہیں ہے۔ ابھی مرزا مسرور کی بچوں کے ساتھ ایک کلاس تھی، وہ میں دیکھ رہی تھی، اس میں وہ یہی بات بار بار کہہ رہے تھے کہ لڑکیوں کو اپنے اندر برداشت کرنا چاہیے، لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ صدر لجنہ اور صدر جتنی ہے، یہ لجنہ کا کام ہے کہ وہ یہ جو شادیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، رشتے خراب ہو رہے ہیں، یہ سارا قصور جو ہے عورتوں کے اوپر ڈال رہے ہیں اور ان کے رشتوں کے اوپر کہ یہ دیکھیں، اب ایک لڑکی ہے جو ربوہ میں رہ رہی ہے اور وہ بالکل آپ کے مطابق رہ رہی ہے، اس کی پوری تعلیم و تربیت اور اس کے خطوط گواہی دے رہے ہیں، چندہ گواہی دے رہا ہے، اس کا
جو پردے کا لیول، اس کی پڑھائی کا لیول، اس کے نئے نقش، خوبصورتی، اس کی فزیکل بیوٹی بھی دیکھ لیں، ہر لحاظ سے اگر وہ لڑکی آپ کے مطابق اس رنگ میں ڈھلی ہوئی ہے تو پھر کیا بات ہے کہ ربوہ میں سب سے زیادہ شرح ہے کہ لڑکیاں ان میرڈ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی. کہاں پر کمی آتی ہے؟ یہ خلیفہ وقت کو اپنے جو ان کا جو مرکز ہے اس پہ نظر نہیں دوڑائی جاتی، اور وہ الزام پھر بھی دیتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کا قصور ہے. ان کے پیرنٹس کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں پر کیا غلطی ہے، لڑکے کہاں سے پیدا کرنے ہیں اور ان کو ویانا کیسے ہے. یہ مسرور احمد کو کون جا کے ان کے کان میں کون سا دھواں دیا جائے گا جس سے ان کے کان کھلیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا کہیں پر لڑکے. جب مرکز آف احمدیت جو ربوہ ہے اس میں لڑکیوں کی شادیوں کا یہ مسئلہ ہے تو پوری دنیا میں کیسے مسئلہ نہیں ہوگا؟ پوری دنیا میں تو ان کو لڑکیاں اس حساب سے ملیں گی کہ جو نہ اتنا انہوں نے جابیں بھی کرنی ہے، انہوں نے پڑھنا بھی ہے، انہوں نے اپنا گھر بار بھی سنبھالنا ہے، انہوں نے اس طریقے سے نہیں رہنا. تو وہاں پر ڈیمانڈ میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، لیکن ان کی ڈیمانڈ جو سی ہے اب پاکستان کے میں اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی پاکستان سے ہمارا لڑکی کا رشتہ کر لے اور لڑکے موجود ہیں پاکستان میں شادی کرنے کے لیے، لیکن پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ لڑکے فراڈ اور بدتمیزی میں بہت اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں. اگر وہ کوئی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان سے آتے ہی کینیڈا میں سب سے پہلے یہ بات کریں گے ہم نے تو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو سپانسر کرنا ہے پیچھے سے. تو یہ احمدی لوگوں کی یہ بات، اور پھر اتنی اس میں لڑکی کے اندر خامیاں نکال کر صدر محلہ اور مربیان کو شکایتیں پہ شکایتیں لگائیں گے کہ یہ لڑکی جو سی تھی اس میں خامیاں ہیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ لڑکی کس طرح سے شانے سے شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر جاب کر رہی ہے، سپانسر کر رہی ہے اس کے خاندان کو. اس نے تمہیں بھی سپانسر کیا جاب کرنے کے لیے. کبھی جاؤ جا کے پتہ کراؤ کہ کینیڈا میں آنے کے لیے ویزا لگانے کے لیے کتنی تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور جب تمہیں ایک لڑکی نے سپانسر کر لیا یہاں پر تو اب تم شرافت سے لڑکی کو بھی سکون کا سانس لینے دو اور اس کے والدین کو بھی قوام. یہ قرآن مجید کی آیت میں سے دیتے ہیں، میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن یہ قرآن مجید میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورتوں کے اوپر جو ہے نگران ہے آدمی، تو اس کو وہاں سے حوالہ دیتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا لفظ انہوں نے پک کر لیا ہے صرف قوام کا کہ وہ نگران ہے اور وہ ان کی زندگی کے وہ محافظ ہیں یا وہ پورا انہی کی غلامی میں زندگی گزارے. جبکہ اگر پوری قرآن مجید کی آیت لی جائے یا قرآن مجید کا آگے سیاق و سباق پڑھا جائے جہاں سے قوام کا لفظ اٹھایا ہے تو اس سے مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے کی روح سے عورت کو حق تو حاصل ہے. لیکن اس طرح کے جو جاہل ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو خلیفہ ٹائپ جو ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی عورتوں کو غلامی کی زندگی گزارنے کا بتایا ہوا ہے، تو وہ صرف ایک لفظ سے ہی ان کی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے کیونکہ عورتیں تو پڑھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہ تمہارے اوپر نگران ہے اور وہ جو بھی کہے گا تم نے اس کی بات ماننی ہے تو وہ حاکم ہے تمہارا، تو اس سے وہ بلیک میل کریں گے لڑکی کو. اب آپ اپنی خوشی سے جو سوال بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. وجیہہ میم بہت بہت شکریہ. اصل میں میرے جو سوالات کرتا اس ریگارڈنگ ان کے جوابات آپ نے دے دیے ہیں. اب ہم دوسری باتوں پر جاتے ہیں جو میرے سوالات بھی ہیں اور یہ ایک بات بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ کافی احمدیز نظام جماعت سے جڑی ہوئی لیڈیز الحمدللہ ہمارے گروپ میں ہیں اور ان میں سے وقتاً فوقتاً اویلیبلٹی آف ٹائم پر ہمارے سے پرسنل پہ بھی کانٹیکٹ رہتی ہیں اور کافی جانکاریاں دیتی ہیں. تو ایک لیڈی ممبر نے یہ بات بتائی تھی کہ فیصل بھائی بھلے ہی آپ کو واٹس ایپ کے ورڈ سے ہم جانا ہے ہم لوگوں نے، بٹ یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کی جو پرورش ہوتی ہے بچپن سے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، بلکہ یہ کہ کٹر ٹائپ مائنڈ بنا دیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کی بات تو آپ بالکل درکنار کر دیجئے، بٹ جو مسلمان بھی ہیں، مسلمان مینس وہ لوگ جو کہ احمدی نہیں. وجیہہ میں شارٹ کر دیتا ہوں بات کو. آپ نے تمام مسائل بتائے، جو بھی کچھ آپ نے بتایا وہ آن دا ریکارڈ ہے. اب اتنی زیادہ پریشانیاں جب ہیں اور ایک لڑکی ہی آپ لے لیجئے، وہ ماشاءاللہ اسکول جائے،
किंडर गार्डन जाए, फिर स्कूल जाए, उसके बाद मान लीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ तक की भी तालीम हो, तो जाहिर सी बात है कि नर्सरी क्लास से ही उसे अदर बच्चों का भी साथ मिलता है। और ये भी पक्की बात है कि ये कंट्री पे डिपेंड करता है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग होंगे, अलग अलग बातें होंगी। तो लड़की ग्रोन अप होती रहती है उसे अहमदी जमात का भी पता है कि क्या क्या मसले हैं। और उसके बाद ये सब हालात के बाद वो इसमें इंटरेस्टेड होने लगे कि उसे बोझ लगने लगे अहमदी निज़ाम जमात का ये सारा निज़ाम, और वो चाहने लगे कि अदर। अब मैम ये बात है कि लड़का वो मुसलमान ही है बट अहमदी नहीं है, और ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे। तो जमात का तो जाहिर सी बात है, आपने बता दिया, उन लोगों की तरफ से तो कभी से कभी तक परमिशन होगी नहीं। अब सवाल ये है कि जो लड़का है, ठीक है, इस लड़की के तालीमी मेयार के लगभग है, स्टेटस भी बराबर है, और न्यूट्रल नज़रिया भी रखता है, रेस्पेक्ट सभी की करता है इंक्लूडिंग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब, इस बात पे भी सब कुछ हो गया। बट अहमदी निज़ाम जमात को वो ज्वाइन नहीं करना चाहता है, और उसको उसके पॉइंट्स भी हैं, और वो जो पॉइंट्स बताए तो लड़की भी उससे सेटिस्फाइड हो, और लड़की भी। आपने पहला पॉइंट रेज किया कि अहमदी घरानों में जो लड़के की माएँ होती हैं या लड़के, वो यही ख्वाहिश करते हैं कि उनके पास बेटा ही औलाद हो। बट मेडिकल साइंस तो ये बात कहती है मैम कि हस्बैंड वाइफ भले ही अल्हम्दुलिल्लाह पाक और पवित्र फिजिकल रिलेशनशिप में बन जाते हैं, बट मेडिकल साइंस से बात ले लीजिए, डॉक्टर से आप बात कर लीजिए, सब ये बताते हैं कि लड़का औलाद होनी है या लड़की, ये लड़की का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, बल्कि लड़के का ही होता है, और लड़के के ही मामला जिम्मेदार होते हैं कि होने वाली औलाद लड़का होगी या लड़की। मैं और शॉर्ट कर देता हूं कि सपोज ये दोनों लोग चाहने लगे और इन बेसिस पर कि अहमदी निज़ाम जमात को लड़के को ज्वाइन नहीं करना है, और वो इन चक्रों में भी पढ़ना नहीं चाहता है अहमदी निज़ाम जमात के कि जी 2 साल के लिए 3 साल के लिए मेंबरशिप बनो, उन्हें चंदा दो, उन्हें ये दो, उन्हें दो। वो कहता है जब मैं दिल से तैयार नहीं हूं तो मैं एक पैसा भी क्यों दूं, क्यों इनमें जुड़ूं, लड़की फैसला ले या लड़का फैसला ले। अब सपोज ये है कि आप ये बताएं, पहला सवाल, कि लड़की के घर वालों के सामने क्या पोजीशन होगी अगर लड़की अपने घर वालों से जिक्र करे कि वो मेंटली तैयार होने के बाद ये सोचें कि जैसे कि एक निज़ाम होता है, और कुदरती भी यही है और अच्छा भी यही है, कि लड़का बेचारा चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हाँ, अपने मामलात कर लेता है, खर्चा उठा लेता है, और बीवी के खर्चे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से अखराजात उठाने के काबिल है। तो अगर वो अदर कंट्री में रहता है तो जाहिर सी बात है उसे उसी कंट्री में भेज देना चाहिए। और इसमें एक सवाल ये भी है मैम कि मैंने सुना है कि अगर ये र्यूमर्स भी हो सकती हैं, अफवाहें भी हो सकती हैं, बट ऐसे केसेस मेरे सामने 2-4 बार आए हैं कि अहमदी लड़की ने अगर किसी गैर अहमदी लड़के से शादी कर ली, तो कई मामलात मेरे सामने ऐसे लाए गए हैं विद न्यूज़। ये आपके काफ़ी सारे सवालात हैं, मैं इनको स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करती हूँ। पहला सवाल कि एक लड़की जौन-सी है वो बचपन से उसके दिमाग में डाला जाता है कि अहमदी घराने में ही शादी करनी है, ये एक फैक्ट है। और लड़की ज़्यादातर जो पाकिस्तान में है वो तो अहमदी ही घरानों में शादियाँ करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन फिर बाद में जब नहीं रिश्ता हो सकता तो बाहर, अगर वो लड़की रबवा से बाहर है तो वो ढूँढ भी सकती है, करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान में इतना सख्त माहौल है कि वो सोशल बायकॉट और इन सारे तकलीफ़ों से गुज़रती है, पेरेंट्स की तकलीफ़ों से भी गुज़रती है, ये तो नामुमकिन पाकिस्तान में बात हो जाती है। जो इनके तरीका है पाकिस्तान के लिहाज से। लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर अब लड़कियां कर रही हैं, वो उन और लड़की और लड़का अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उसकी एक मिसाल ये थी कि इन्होंने डॉक्टर नुसरत थी जो अब फोत हो चुकी हैं। हम उस वक़्त पाकिस्तान में होते थे, यानी कि आज से 25-30 साल पहले की बात है। तो वो वहाँ पर आई थी, वो उनका क्या किरदार था, मुनाफ़िक़त का ये आलम है जमात में। और हज़ूर खलीफ़ा वक़्त की मुनाफ़िक़त देखें कि डॉक्टर नुसरत ने की जवानी सारी गुज़री, हमें पता है अच्छी तरह से वो कौन थी, कैसे उन्होंने टाइम गुज़ारा। वो एक अहमदी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इंग्लैंड में स्टडी करने चली गईं, और वहाँ पर उनका इश्क मुआशक़ा चल पड़ा, जो उनका राइट भी था कि उनको पसंद आ गया कोई आदमी, और वहाँ पर उनका फिर 2 बच्चे भी पैदा हो गए। और उसके बाद जब उन्होंने अपने घर में वापस पाकिस्तान आने का सोचा कि अब मैं वालिदैन से मिलकर आऊं, तो वहां पर उनका मुकम्मल तौर पर सोशल बाइकॉट किया गया, और उनके ऊपर वो खास तहरीक खानदान की तरफ से चली कि इनसे किसी ने नहीं बात करनी, और एक बहुत ही मतलब कि टाइट माहौल हो गया, जिसकी वजह से उनको जायदाद से भी किया गया, और भी बहुत सारे मसले मसाइल से उनको गुजरना पड़ा। लेकिन
सम हाउ उन मियाँ बीवी की आपस में दूसरी तरफ से ना ज़्यादा देर चल सकी और उनकी आपस में डिवोर्स हो गई, तो इन्होंने क्या किया कि अब वहाँ पर पाकिस्तान से बाहर हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती थी, तो उन्होंने सोचा कि उनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा उठाकर पाकिस्तान ले आई और माफ़ियाँ मांगी और हजूर के आगे गिड़गिड़ाई या जमात के आगे और अपने ख़ानदान के आगे रोई पिटी। और उसका फिर उन्होंने क्या सदेबाब किया कि लोगों को ज़्यादा को पता भी ना चले, तो उनको एक जमात में रबवा में फजल उमर हॉस्पिटल में उनको दे दिया कि आपने यहाँ पर काम करना है, क्योंकि आप पढ़ी लिखी आई हैं, वहाँ से डॉक्टर बन के आई हैं, यहाँ पर आपने काम करना है। और उस चीज़ पे पर्दा डाल दिया कि इनका क्या हस्बैंड था या उनके बच्चे कितने थे, कुछ भी नहीं। उन्होंने वो फिर अब खलीफा वक़्त के आगे पीछे गुगनी सिस्टम स्टार्ट किया अपना, और उधर वहाँ पर अपना एक हल्का अहबाब बनाया और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान से बाहर से वो ट्रेंड थी और उनके पास पैसा भी बहुत था। उन्होंने अपने उस तरीके से अपनी उनकी एक बेटी थी जो पाकिस्तान ले आई थी, बेटा जो सा था उधर छोड़ आई थी इंग्लैंड में बाप के पास ही। अब आप इस मुनाफकत का आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना होगा कि जब उनकी वफात होती है पिछले कुछ साल पहले, तो हमने उनका जब खुतबा सुना तो खलीफा वक़्त ने इंतहा कर दी झूठ बोलने में कि एक तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर इस कदर वो तारीफ़ी कलमात पढ़ाए गए कि जिससे हमारे हस्बैंड्स या हमारे रिश्तेदारों ने आके हम। अब आप इधर देखें कि हमें यहाँ पर वो तो चलो डॉक्टर नुसरत थी जिसका खलीफा वक़्त ने जनाजा पढ़ाकर उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। वो क्या कहते हैं कि 200 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कि उसने अपनी जवानी भी अय्याशी से की गुगनी स्टाइल से, फिर बाद में वापस माफ़ियाँ भी मांग ली, उसका सब कुछ हो गया। वो जन्नत में भी चली गई होगी खलीफा वक़्त के कहने के मुताबिक, इसलिए कि MTA पे उसका जनाजा जो खलीफे ने पढ़ाया। अब गरीब अवाम की जो लड़कियां हैं वो क्या करेंगे, उनके वालिदैन क्या करेंगे? उनको अगर कोई लड़का पसंद आ जाता है तो उसको ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो मर्जी हो जाए उस लड़के को कहो कि बैत फॉर्म फिल करे, अंदर से बेशक दिल से नहीं वो चाहता, लेकिन बैत फॉर्म फिल करे और 5 या 6 महीने का चंदा दे। जब तक चंदा नहीं होगा वो नहीं शादी कर सकता अपनी बेटी को। एक बाप अपनी बेटी की उस लड़के के साथ, उसकी गैरत का मसला है, वो खिलाफत को निज़ाम खिलाफत को क्या जवाब देगा, फिर अपने अजीज रिश्तेदारों को क्या जवाब देगा? वो एक इतना प्रेशर और ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में वो बाप आ जाता है कि उसने आ जाकर, और दूसरी कंडीशन में लड़की को जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, सोशल बायकॉट होगा, खानदान से को छोड़ के जाना पड़ेगा, माँ से जुदा होना पड़ेगा, उसको बिल्कुल अपना रिश्ता ख़त्म करके जमात से बाहर शादी करनी होगी और वो फिर बाहर दोबारा वापस नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर आके बाप की इज्जत और गैरत आड़े आ जाती है कि पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएगा कि लड़की नठ गई, लड़की ने बार ब्याह कर लिया। वो जो हमारे यहाँ पर सदर थे जब हम नए नए कनाडा में आए थे, उनकी बेटी ने एक बात, और आपको बता दिया गया है, सारी जमात को पता है कि अकल का यहाँ काम नहीं, ये लाखों भी बेफायदा है। तो यहाँ पर उनको अकल से कोई, साइंस से दिलचस्पी नहीं है, साइंस तो सारी अकल पे चलती है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लड़के के अंदर प्रॉब्लम होती है और वो लड़का नहीं पैदा कर सकता? ये तो अब प्रूव हो गया, मेडिकली प्रूव हो चुका है। तो जमात अहमदिया मेडिकल को तस्लीम नहीं करती, जमात अहमदिया अकल वालों को तस्लीम नहीं करती, जमात अहमदिया साइंस को तस्लीम नहीं करती, क्योंकि उनके खलीफा ने कह दिया है अकल का यहाँ काम नहीं, वो लाखों भी बेफायदा है। मकसूद मेरा पूरा हो, मिल जाए मुझे दीवाने दो। मेरे ख्याल में ये आपकी सारे सवालों का जवाब मैंने इनफ दे दिया है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो बताएं। वजी हम मैम, आपकी भी मसरूफियात होती होंगी और मैंने जितनी भी आपकी बातें सुनी हैं कुछ मेरे नोटिस में थी, तो इसका मतलब तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही बनता है कि बॉयकॉट से बचने के लिए, या जो जो भी पॉइंट्स रेज हो चुके हैं, कि अगर लड़की और लड़का आपस में ये फैसला कर रहे हैं तो फिर तो लड़की अल्लाह का नाम लेके लड़के के साथ उसकी अपनी कंट्री में चली जाए। रही बात उसके पेरेंट्स की, अगर फैमिली छोटी है और बहुत ज़्यादा छोटी फैमिली है और वो दिल से तैयार हो जाते हैं बेटी का मुस्तकबिल देखने के लिए और उन्हें मुस्तकबिल अच्छा लग रहा है, तो उन्हें बिल्कुल वहाँ से अपना मामला चुकता करके
क्या वर्ड्स बोलने चाहिए जिस कंट्री में वो रह रहे हैं। अगर सपोज़ वो किराए पे रहते हैं तो फिर तो अलग बात है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर घर भी है तो मेरे ख्याल से उन्हें डिस्पोज ऑफ करके वो तमाम चीज़ें अल्लाह के भरोसे अल्लाह के नाम पर उस कंट्री में चला जाना चाहिए जहाँ पे लड़का है, शादी ब्याह कर लेना चाहिए। और रही बात फाइनेंशियल मामलात की, कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह अगर सेल करते हैं, और हिजरत का हुक्म तो अल्लाह ताला ने भी दिया है, तो उस कंसर्निंग कंट्री में जाके बाकायदा अपने नाम से ही प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए और वहाँ के तमाम मामलात कर लेने चाहिए। इस रिगार्डिंग सच्ची बात यह है कि अभी कुछ सवालात और हैं, बट मैं समझता हूँ कि आपका टाइम भी ज़्यादा हो गया होगा, तो अगर आप चाहें तो नेक्स्ट सेशन किसी वक्त रखें, बताएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी मैं आपके एक सवाल ले सकती हूँ, मेरे पास है टाइम, आप अपना सवाल पूछें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ क्योंकि कल वीकेंड है और मेरी छुट्टी है। आप बात करें। वजीहा मैम, जितनी आपके रिगार्डिंग हमको जानकारी मिली है, जाहिर सी बात है आप पैदाइशी अहमदी निज़ाम जमात में आपने पैदाइश ली, वहीं पे आपकी परवरिश है। और मुझे लगता है, ये मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद अहमदी जमात निज़ाम से जुड़े हुए ही आपके हस्बैंड भी होंगे। और ये जो मामलात आपके साथ हुए हैं, ज़्यादती हुई हैं, इसमें क्या क्या आपके साथ हुआ, या इन शॉर्ट ये कह लीजिए कि आपको अपनी एज से बहुत ज़्यादा का एक्सपीरियंसेस आपको हो चुका है। क्योंकि एक्सपीरियंसेस का जो ताल्लुक़ होता है वो एज से ना होकर उन मामलात और हालात से होता है जो आदमी या लेडी फेस करती हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कोई लड़का और लड़की बाकायदा दीन की तालीम में, दुनिया की तालीम में फ़िट बैठते हों, बट अहमदीज़ और मोहम्मदीज़ वाला ये जमात अहमदिया में आदमी जो उनसे हैं वो अपनी औरतों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मुंह पे थूकते हैं। और ये इतनी आम बात है। पाकिस्तान में तो हम अगर कहें कि कल्चर है कि इंडिया पाकिस्तान में आदमी हाथ उठा लेता है, औरत एक मजलूम सी है, लेकिन पाकिस्तान वो बाहर के ममालिक में इससे ज़्यादा अहमदी औरत जुल्मों का शिकार है कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं और हाथ में जो चीज़ आती है आदमी के वो जोर। मेरे लिए इंसान, मैं एज अ मदर भी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो एज अ मदर मैंने इंसान को पैदा किया है, औरत ने जन्म दिया है इंसान को, और उसकी फितरत में है कि इंसान जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है, और मदर का काम है कि उसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ देना, ना कि उसके ऊपर ग़ुलामी के शिकंजे में उसको जकड़ देना। और मैंने इसी तरीके से अपनी औलाद की भी तरबियत की है कि उनको बता दिया कि बच्चों ये मेरा मज़हब था और उसके अंदर ये कुरान मजीद ने मुझे तालीम दी, और फिर ये प्रॉफिट्स जिनको मैं मानती हूँ कुरान मजीद में इनका ज़िक्र है, और इनकी लाइफ जो सी है वो इस तरीके से चली। हर प्रॉफिट की जो लाइफ हिस्ट्री थी मैंने अपने बच्चों को वो बुकलेट्स ला के दी जिसके अंदर उनकी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी हुई थी कि वो इन्हें पढ़ो और ख़ुद तालीम हासिल करो, लड़का और लड़की दोनों को, कि उन्होंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, अच्छाई और बुराई में कैसे तमीज़ की। तो मेरे बच्चों ने वो पढ़ी। लेकिन जमात अहमदिया में इतना ग़ुलामी वाला निज़ाम है, और मुझे जमात अहमदिया में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए, प्रॉफिट्स की स्टोरी बताने के लिए वो कोई मवाद भी हासिल नहीं था कि मैं अपने बच्चों को टीच कर सकती। और ये मैंने बाहर से, जमात की किताबों से बाहर से अपने बच्चों को बताया कि कैसे कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और क्योंकि जमात अहमदिया में बहुत ग़ुलामाना ज़िंदगी थी, हर वक्त हजूर होता था और हजूर की प्रैक्टिकल लाइफ कुछ नहीं थी सिवाय एक रॉयल्टी की जो तस्वीर होती है कि ये रॉयल पर्सन है कोई, और उसने एक टर्बन ली हुई है, और एक पर्सन सेंटा क्लॉस की तरह एक वो आता है, आके चॉकलेट दे के चला जाता है। तो बच्चों के जहन में यही था कि क्रिश्चियन में सेंटा क्लॉस है, और हमारे जो उनसे अहमदियत में जो हजूर हैं वो उनकी सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है सेंटा क्लॉस वाली शख्सियत है। और वो क्रिश्चियनिटी में आ जाता है कि वो क्रिसमस वाले दिन निकलता है सेंटा क्लॉस, और हमारा सेंटा क्लॉस जो है वो जलसा सालाना पे बाहर निकलता है और चॉकलेट्स वगैरह मुलाकातें करके वापस चला जाता है। तो इससे हटकर कोई तालीम नहीं दी जाती। तो मैंने अपने बच्चे को आज़ाद पैदा किया, आज़ाद अपना खुद फैसला करो, अच्छाई बुराई के साथ रहकर पढ़ाई करो, और जैसे दुनिया में मतलब कि एक डेमोक्रेसी जैसे होती है मैंने उसके ऊपर उनको चलाया है। मैंने बताया कि अल्लाह ताला कौन है, अगर तुम्हें नहीं पसंद अल्लाह मियाँ तो उसको ढूंढने की कोशिश करो जैसे इब्राहिम ने ढूंढा।
تو میرے بچے خوش ہوتے ہیں میرا پوائنٹ آف ویو سن کے کہ ہم نے نہیں دیکھا اللہ میاں کو، اور یہ زبردستی ہمیں اللہ میاں کا بتا رہے ہیں. تو میں ان کو وہاں سے پھر گائیڈ کرتی ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ وہ اس طریقے سے جس طرح پروفٹس نے ہمیں بتایا، ہمیں تعلیم دی، ہم نے انہی فٹ سٹیپ پر چلتے ہوئے اپنے اولادوں کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے تم نے خدا کو فائنڈ کرنا ہے اور کس طریقے سے آگے پروفٹس کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے. ہم نے سیدھا ان کے سر. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایک آزاد معاشرے میں آزاد بچہ پیدا کر کے اس کو بنی نوع انسان کے لیے رحمت بناؤں، نہ کہ زحمت بناؤں. غلامانہ زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی. اولاد کی قربانی ہم نہیں پسند کرتے. میں تو بالکل بھی کسی بھی معاملے میں اولاد کی قربانی نہیں پسند کرتی. اولاد جو ہے وہ قربانیاں دے میرے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے جب تو وہ میں کیوں قربانیاں مانگوں؟ اور اگر اس چیز کو مد نظر رکھ کر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ وہ میری ہر بات مانیں اور اپنی خواہشات کو میرے لیے قربان کر دیں. نہیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو میں نے ان کو بالکل آزاد کیا ہے. اور جہاں پہ رہا اللہ تعالیٰ کا تعلق، تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ابراہیمک جو مذہب تھا، جو ابراہیم کا مذہب تھا، انہوں نے اب میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ مجھے ان باکس میں کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، تمہاری جیسی مائیں بچوں کی تربیت نہیں کرتی، اور یہ تو وہ اس طرح کی باتیں جو لکھ کے مجھے بھیج رہے ہیں. تو میں پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ کے خلیفہ نے کتنی تقریریں کی اولاد کی تربیت، عورت کی تربیت. آج آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں کی تربیتیں کہاں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کے پول کھولوں میں کہ کہاں پر خودکشیاں لڑکے کر رہے ہیں، لڑکیاں جا کے باہر شادیاں کر رہی ہیں. کیوں پریشانیاں آپ کے؟ وجیہہ میم، ماشاء اللہ آپ ایک بچی بھی رہیں، ایک جوان لیڈی بھی رہیں، آپ کی شادی بھی ہوئی، مینس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہسبینڈ بھی عنایت کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے بھی عنایت کیے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پرابلمس فیس ہوئیں. اور یہ اللہ کو میں بالکل گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایک احمدی جماعت کی لیڈی ممبر نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ باقی سب باتیں الگ، بٹ وجیہہ میم جو کچھ بتاتی ہیں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں. اور وہ جتنا بولتی ہیں اس معاملات کو لے کر، اگر وہ 10 گنا بھی بولیں تو وہ حق بجانب ہوں گی. اب پرسنل پہ کون کون جا رہے ہیں یہ تو اوقات کیا رہ گئی ہے؟ تم لوگوں نے تو وہ پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے. اب کہاں پر گئی وہ تمہاری حکومت جہاں پر اب اولاد کے رونے رو رہے ہو؟ تم لوگوں کا ہر مربی اولاد کے رونے رو رہا ہے. تم لوگوں کے ہر امیر کے گھر میں اور ہر مربی اور مبلغین کے گھر میں باہر کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، اور وہ بڑی خوشی سے ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے ان کو احمدی نہیں بنانا، ہم نے تو اپنی تربیت کرنی ہے. تو اب بتاؤ کدھر گئے وہ خلافت کے وہ؟ ایک آپ سے سوال یہ ہے میم، کیونکہ آپ کے پاس پوری لائف کا ایکسپیرینس ہے، کہ میں تو یہی کہتا ہوں، میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یعنی کہ ہسبینڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے تو اس میں بیٹر یہی ہوتا ہے کہ لڑکی ہی باقاعدہ رخصت ہو کر لڑکے والوں کے گھر جائے، اور یہی شاید اچھا اور نظام بھی ہوتا ہے. بٹ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ویزے کے چکروں میں لڑکے لگے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ کی لڑکی مل جائے، ویزا مل جائے، وہاں سیٹلڈ ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں بہت بڑا لالچ شامل حال ہوا. اور اگر لڑکا اپنا کماتا کھاتا ہے اور اپنے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے اور کسی کے نہیں. میں ایز اے مدر یہ سجیسشن دوں گی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ہارڈ ورکنگ ہونی چاہیے، اپنی زندگی زیرو سے سٹارٹ کریں، اور اپنے والدین کہ میرا باپ بادشاہ تھا اس پر زندگی نہ گزاریں. باپ نے جو کیا اس نے اپنی سٹرگل سے کیا ہوگا، لیکن لڑکا اور لڑکی جو دونوں ہیں وہ زیرو سے لائف سٹارٹ کریں اور اپنا خود جو مستقبل بنائیں، اپنے بچے پیدا کریں. جب تو ان کو بتائیں کہ ہم نے تم لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے یہ محنتوں اور مزدوریوں سے پہلے گھر بنایا، پھر اب تم لوگوں کو زندگی میں لے کر آئے، اور ایک صحت مند معاشرہ قائم کریں، نہ کہ وہ اپنے باپوں اور اپنی جو سی ہے پچھلی جائیداد کو کہیں کہ ہمارے والدین ہمیں جو دیں گے ہم نے اس، یا ڈاوری کے اوپر ہم رکھیں اپنا سسٹم. یہ سب غلط باتیں ہیں. لڑکی اور لڑکے نے اگر گھر بنانا ہے تو وہ زیرو سے لائف سٹارٹ کرے اور اپنی محنت سے بنائے. جب وہ ایک ایک تنکا اکٹھا کر کے چڑیا کی طرح گھر بنائیں گے اور اس کے اندر بچے پیدا کریں گے تو
بچے ان کی محنت دے کر آگے اپنا گھر بنائیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک خلیفہ نے تقریر کر لی لڑکے کو والدین کے گھروں میں, اس کو گلا گھونٹنے کے لیے لڑکی کو بلا لیا, اور اب وہ خلیفہ تقریروں پہ تقریریں کر رہا ہے کہ ابھی بھی جو ان کا قصور ہے لڑکی ہی کا ہے, لڑکی برداشت کرے, لڑکی نے سب کچھ کرنا ہے, کیونکہ جو لڑکا ہے وہ قوام ہے, لڑکا جو ان سے, کیونکہ لڑکے نے خلیفہ کی جوتیوں کا غلام بننا ہے, اس لیے جو خلیفہ ہے وہ اس کو وجیہہ میم, جو بھی سوال و جواب اور جانکاری آپ نے دی, تو اس سے کیا میں یہ کنکلوژن نکالوں؟ اگر آپ اس کو رائٹ کہیں گی تو اس کو ہم کنکلوژن مانیں گے, ادروائز پھر اگلا سوال ہو جائے گا کہ آپ کی اور میری بات چیت سے یہ تو نتیجہ 100% نکلتا ہے کہ بھلے ہی احمدیز نظام جماعت میں لڑکیوں کی پوزیشن جو آپ نے بتائی وہ ہے, بھلے ہی ان کو اپنی ایج وائز, اپنی تعلیم وائز, ایجوکیشن وائز رشتے اویلیبل نہیں ہیں, بٹ اگر وہ آپشن لیتی ہیں غیر از جماعت لوگوں میں رشتہ کرنے کا, تو اس کے بعد ساری بندشیں ہی بندشیں ہیں اور سارے مائنس پوائنٹس ہیں. اس کا اپنا بہشکار, اردو کا ورڈ کیا ہوتا ہوگا مطلب, اور فیملی کا بہشکار ہو جائے گا, فیملی کا بائیکاٹ, ہاں بائیکاٹ کہنا چاہیے, اور بہت زیادہ ان کے لیے پریشانی ہو جائیں گی. پلس پریشانی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے کوئی اتنی آسانی سے جماعت احمدیہ نہیں چھوڑی. جب انہوں نے میرے اوپر پاگل خانے کے دورے, مجھے شیلٹر میں جانا پڑا, مجھے ٹیکوں تک انہوں نے ڈاکٹروں کے پاس کھینچ کر لے کے گئے کہ اس کو ٹیکے لگانے چاہیے. کیونکہ ریزن کیا بتائی کہ ہمارے مربی کو اس نے گالیاں نکالی ہیں. مربی کو گالیاں نکالنا کیا ایک یہ سائیکو کیس ہے؟ مربی خود وہ سائیکو کیس ہوتا ہے. ان کے خلیفہ ہیں وہ ٹیکے لگائیں گے. اب کوئی عورت اس طرح سے آرام سے نہیں بیٹھے گی. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت جون سی ہوتی ہے, جو ماں ہوتی ہے, اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. جو جب وہ اس پہ اتر آتی ہے, اپنے کرنے پر آ جاتی ہے, تو وہ ساری یہ خلافت اور یہ جتنے بھی یہ ڈھونگ ہے نا, وہ ساری ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر جو سچائی پر بات کرتی ہے تو وہ پھر سچ کا ساتھ دیتی ہے. ماں نے کبھی اپنی اولاد کو اس طرح روندا نہیں ہے. جانور کی ماں بھی جو ہوتی ہے وہ اس کو جنگلی جانوروں سے بچا کے رکھتی ہے. اولاد کے لیے جو ہے ماں ہوتی ہے. وہ کسی خلیفے کی اور کسی دنیا والوں کی باتوں میں بلیک میل نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کی ہوتی ہے ماں. اس کو بلیک میل نہیں کوئی دنیا کا بندہ کر سکتا کہ اس کو پاگل کر کے اس کے بچے. جی بالکل یہ ایسا ہی ہے. اور یہ نظام اتنا دقیانوسی نظام ہے کہ انہوں نے آگے اپنے آئین میں کوئی چینجنگ بھی نہیں کی. چینجز لانا ان کا فرض بنتا تھا کہ جس طریقے سے اب آگے جو ارتقائی لحاظ سے اس جماعت کو آگے بڑھنا چاہیے تھا, وہاں پر یہ خلیفہ وقت جو ہے وہ فلاپ ہے. ان کو یہ کہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ارتقائی لحاظ سے ہمیں اس جماعت کو کیسے بڑھانا ہے آگے. انہوں نے کسی جگہ پر اس میں صرف انہوں نے چندے بڑھائے ہیں, لیکن جو نظام جماعت میں رشتوں کے آگے جو مسائل ہیں اور ان کے بڑھتے ہوئے مسائل عورتوں کے ہیں, لڑکیوں کے ہیں, پھر اگر کوئی باہر کر لے, جماعت سے باہر کر لے, اس میں کس طرح سے کوئی سافٹ کارنر دکھایا جائے, تو وہ اس کے لیے یہ فیل ہے. اب کیا کیا جاتا ہے کہ سب جون سے ہیں, یہ ایک منافقت چل رہی ہے کہ دل سے کوئی بھی راضی نہیں ہے کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا ہم سے جدا ہو جائے. ہر ایک کے والدین جون سے ہیں وہ دل سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی نے شادی کر لی, لڑکا بھی اچھا ہے, لڑکی بھی اچھی ہے, اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن ہم نے جماعت کو دکھانے کے لیے ایک خانہ پوری بیعت کی کرنی ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہماری مرضی نہیں تھی, بچوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. اب ہم ان کو نہیں بلاتے کیونکہ ان کا گھر علیحدہ ہو گیا ہے, لیکن ماں باپ ان سے بہت اچھے ملتے ہیں, یا سم ٹائم وہ صرف ان کو یہ دھڑکا ہوتا ہے کہ جماعت کا کوئی بندہ جو ان سے ہے وہ ان سے سوال نہ کر لے کہ آپ سٹل اپنے بچوں سے ملتے ہیں. ہو ہے انہوں نے تے حضور نو بھی نہیں منیا تو تسی کداں مندے پے ہو, تسی انہاں نو گھروں باہر کیوں نہیں کڈیا. اس طرح کے سوال بھی بہت سارے آتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر کوئی پورا خاندان باہر نکلے اور سوشل بائیکاٹ, ان کے اجتماع اور ان کے اجلاس اور ان کے جو جلسے ہوتے ہیں, اب صرف یہی ایک رہ گیا ہے ان کے اندر کہ بیٹھ کر یہ باتیں ڈسکس کریں کہ کون سی لڑکی کون سا لڑکا کہاں جا رہے ہیں, کیسے آ جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تقریریں بھی جتنی لمبی لمبی کریں گے وجیہہ میم, اسپیشلی یہ والا ٹاپک جو میں نے یہاں پہ رکھا, سیلیکٹ کیا, اور اس کو ماشاءاللہ آج ہی ہم نے کر بھی لیا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب سے میں ڈسکشنز کر رہا ہوں پیور ڈسکشن گروپ میں, خاص طور سے احمدیز نظام کے بارے میں, اور محترم عبدالغفار جنبا صاحب کا اصلاح پسند تنظیم اور ایک لاہوری فرقے کی تنظیم بھی سامنے آئی ہے, تو وہ تو خیر الگ باتیں ہیں.
تو اس میں مقصد میرا یہ تھا کہ کافی جگہوں سے میرے پاس ایز این ایڈمن اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں صلاحیں دیجئے، لڑکے اور لڑکیوں کی بات چیت آئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور جتنی معلومات مجھے فراہم کی گئی ہے تو اسٹیٹس میں ان سبھی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے سے اپنے اپنے کیسز رکھے، لڑکے اور لڑکیوں نے، کہ خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے نیک مستقبل کرے، انہیں محبت اور شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے۔ تو یہ حالات آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کچھ پہاڑی کہاوت ہے، وہ مجھے پنجابی لہجہ نہیں آتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اپنی پوری زندگی، پورا مستقبل پیارا ہے یا یہ کہ کیا پیارا ہے، یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ بہرحال احمدی جماعت نظام نہ، اس ٹاپک پر کوئی بھی احمدی نظام جماعت سے جڑے ہوئے ممبر سامنے نہیں آئے، اور مجھے پتہ نہیں اب کیوں لگنے لگا ہے کہ احمدی نظام جماعت کو کیوں جوائن کیا جائے، اس ٹاپک پہ بھی نہیں آئیں گے۔ بہرحال آج امیر فیصل کا اور وجیہہ میم کا جو بھی ڈسکشنز ہوا ہے احمدی گھرانوں میں رشتوں کو لے کر، اگر احمدی نظام جماعت والوں کو اس میں کسی بھی پوائنٹ سے اختلاف ہے، ابھی مجھے کوئی ججا صاحب میرے ان باکس میں ٹیکسٹ میسیجز بھیج رہے ہیں، تمہاری طرح کی عورتیں جون سی ہیں زبان دراز کیسے گھر بسا سکتی ہیں، اور یہ اس طرح کے میں نے ابھی پورے نہیں میسیج پڑھے، لیکن بہرحال بد زبانی کی مجھے تانے دے رہی ہیں۔ اگر یہ میری بد زبانی ہے تو مجھے مبارک ہو مجھے کہ میں اس بد زبانی سے آج زندہ موجود ہوں، ورنہ تمہاری عورتوں کی طرح غلامی زندگی گزار کر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کوئی مر رہی ہے، کسی نے اپنی لڑکی کے پیچھے جان دے دی ہے، کسی نے خلیفے کے پیچھے جان دے دی، قربانیاں کر دی، ایٹ لیسٹ میری آواز تو دنیا سن رہی ہے۔ سچائی جو ہے وہ چھپڑ پھاڑ کے باہر آتی ہے تمہاری طرح سے۔ تم اتنے جو وہاں پر بول رہے ہو میرے ان باکس میں آ کے، کیوں جماعت احمدیہ کے تمام انصار اور خدام اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، وہ گیدڑ ہیں، ان کو اپنے خلیفہ کے جو ان سے خطبے پسند نہیں ہے، وہ صرف اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے گیدڑوں کی طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر سے وہ اتنے قائر ہیں، اتنے گندے ہیں کہ ان کے اندر سچائی ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی ایک بندے میں بھی سچائی ہے تو اٹھ کے آئے اور ایک ماں کے سوالوں کا جواب دے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ ان کے انصار اور ان کے جو خدام فیل ہیں، اپنی جو لجنہ جو ہے اس کو غلامی کی زندگی پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ ایک سچی اور حق پسند عورت، اور خواہ وہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اس کی ذاتیات سے تم لوگوں کو غرض نہیں ہونا چاہیے۔ میری بد زبانی اگر مجھے بیوہ کرتی ہے یا مجھے وہ طلاق یافتہ کرتی ہے تو وہ میری کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، میری سچائی کا، میرے کیریکٹر کا، اور میں اس کے اوپر فخر کرتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی اس چیز میں شرم نہیں آتی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ وجیہہ میم، آپ نے وقت دیا اور اتنی ساری انفارمیشنز دی۔ رہی بات اس کی کہ جو گروپس میں پہلے کچھ حالات رونما ہوئے تھے اور جو بھی معاملات ہوئے تھے میں ان میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ امیر فیصل ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا بالکل آزاد ممبر ہے، اور الحمدللہ اپنے قانونی حق جانتا ہے، کیونکہ لا کے بارے میں بھی جانکاری ہے الحمدللہ، جیسے بھی ہے وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو میں اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں کسی بھی اکابرین کی توہین انشاءاللہ نہیں کرانے دوں گا۔ اور بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ وجیہہ میم، آپ نے وقت دیا اور اتنی ساری انفارمیشنز دی۔ رہی بات اس کی کہ جو گروپس میں پہلے کچھ حالات رونما ہوئے تھے اور جو بھی معاملات ہوئے تھے میں ان میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ امیر فیصل ایک ڈیموکریٹک کنٹری کا بالکل آزاد ممبر ہے، اور الحمدللہ اپنے قانونی حق جانتا ہے، کیونکہ لا کے بارے میں بھی جانکاری ہے الحمدللہ، جیسے بھی ہے وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو میں اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں کسی بھی اکابرین کی توہین انشاءاللہ نہیں کرانے دوں گا، اور احمدیز نظام جماعت میں بہت زیادہ اسٹیٹس اور دیا جاتا ہے ان کے سیکنڈ خلیفہ صاحب کو۔ ان کے اپنے وہ سیکنڈ خلیفہ صاحب ہیں، ان کو مبارک۔ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی انسلٹ کرائیں، اور پیور ڈسکشن گروپ اس وجہ سے چلتا بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے اپنے پیور ڈسکشن گروپ کی پالیسیز کی وجہ سے، بٹ ہم سماجک سوشل ریفارمز کے جو بھی ٹاپکس ہوں گے وہ انشاءاللہ لیں گے، اور
اور विदाउट अंडर प्रेशर्स लेंगे, क्योंकि अमीर फैसल और अंडर प्रेशर काम करना बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ चीज़ें हैं। बहरहाल अहमदी निज़ाम जमात वाले हमेशा वेलकम थे, हैं, अपने पॉइंट्स रखने के लिए आएँ। बट ये भी याद रखें कि अमीर फैसल एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप के सिर्फ अहमदी जमात ही ना होकर तमाम रिलीजन्स के लोग मौजूद हैं और रिलीजन्स के तमाम फ़िरक़ाजात, और इंशाल्लाह ये सब कुछ डिस्कशंस तमीज़, तहज़ीब, अखलाकियात के साथ जारी रहेंगे। वजीहा मैम अगर कुछ और कहना चाहती हैं तो कहें। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह वजीहा मैम आपके टाइम देने का। अगर आप कोई कॉन्क्लूडिंग कमेंट आज की बात में देना चाहती हैं तो आप दें, ताकि हम कॉन्क्लूड करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और किसी किस्म का भी अहमदियों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, मेरी 40 साल ज़िंदगी इस बात की गवाही देती है कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, और इस बात की भी गवाही है कि मैं इनके हर ओहदे पर मैं कायम रही हूँ। बड़ी मुखलसी से इनके जो उनसे ओहदे मैंने निभाए हैं, और जहाँ जहाँ पर मैंने इनके झूठ को पकड़ा है, मैं उनको तोड़ती तोड़ती यहाँ तक आ गई कि मुझे जमात से ही निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे इनके हर चीज़ ही झूठी महसूस हुई। तो इसलिए मैं हमेशा आकर फ़ख्र महसूस करूँगी कि इनके झूठ और इनकी जो गलाज़तें। वजीहा मैम, बेशक मेरे ख्याल से 1-2 प्रोग्राम्स मेरे और आपके हुए हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, और माशाल्लाह ये बात है भी, आज की हमारी गुफ्तगू में भी ना कोई ऐसा टॉपिक आया, ना ही हम लोगों को ज़रूरत है कि किसी भी अकाबरीन की तौहीन करें, क्योंकि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम इंशाल्लाह सोशियो रिफॉर्म्स के इस तरह के टॉपिक्स जो कि आजकल के यंग जनरेशन के काम भी आएँ, और आजकल की उन फैमिलीज़ के काम आएँ जो अहमदी निज़ाम जमात से जुड़े हुए तो हैं, बट किसी न किसी तरीके से कुछ मामलात, उनकी कुछ परेशानियाँ हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे इंशाल्लाह पर्सनल में वक्तन फ़वक्तन टाइम लिया करूँगा, टॉपिक आपको बताया करूँगा। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहा करेगी कि आप प्योर डिस्कशन ग्रुप में टाइम दिया करें उन टॉपिक्स के लिए, सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए, और मैं आपका थैंकफुल हूँगा। बल्कि वो लोग भी बहुत थैंकफुल होंगे जो कि इन सवालों के जवाब चाहते हैं। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मैम। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।